السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 27 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ ترکی کے شہر استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور جاری ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق افغان طالبان تحریری معاہدہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جس کے باعث بات چیت مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آج کے اجلاس میں ثالث ابراہیم قالن بھی شریک ہیں۔ گزشتہ ہفتے دونوں فریقین کے درمیان 9 اور 13 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے تھے، لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے حتمی موقف میں واضح کیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد گروہوں خصوصاً کالعدم TTP کی حمایت ناقابل قبول ہے اور ان کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے موقف کو غیر منطقی اور زمینی حقائق سے متصادم قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے 28 اور 29 اکتوبر کو بھارت سے متصل فضائی حدود مخصوص اوقات میں بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوٹم کے مطابق لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن رینجز کے تحت آنے والے مختلف روٹس صبح 6 سے 9 بجے تک بند رہیں گے۔ ایئر لائنز کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پہلے ہی بھارتی طیاروں پر اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان سے مضبوط ہوتے تعلقات پر بھارت نے کوئی باضابطہ اعتراض نہیں کیا، تاہم خدشات ضرور موجود ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران روبیو نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تاریخی کشیدگی کے پیش نظر بھارتی تحفظات فطری ہیں، لیکن امریکہ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ شراکت داری بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کی 9ویں کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ دورہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود ہیں۔ کانفرنس میں عالمی رہنما، سرمایہ کار اور پالیسی ساز شریک ہوں گے، جہاں وزیر اعظم پاکستان کی پائیدار ترقی، اقتصادی شمولیت اور عالمی سیاسی تبدیلیوں پر اپنا موقف پیش کریں گے۔ پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم و تربیت کا آغاز اور میٹا اور وزارت IT کا اشتراک۔ میٹا نے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اشتراک سے فیوچر ان فوکس AI اینڈ انوویشن کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں پاکستان میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم اور سرکاری ڈیجیٹل تبدیلی کے پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سرکاری نظام میں ٹیکنالوجی کے بہتر استعمال اور ڈیجیٹل خدمات کو تیز تر بنانا ہے۔ میٹا نے ڈیلائٹ کے تعاون سے ٹرانسفارمنگ پبلک سیکٹر انوویشن ان ایشیا پیسیفک ود اے لیما نامی رہنما دستاویز کا مقامی ایڈیشن بھی متعارف کرایا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اوپن سورس AI ماڈل لیما حکومتی کارکردگی کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ بھارت نے ان کی مادری وطن پر غیر قانونی اور ان کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ بھارتی فوج کی طرف سے 27 اکتوبر 1947 کو علاقے پر حملے اور 5 اگست سن 2019 کو نریندر مودی کی زیر قیادت ہندتوا حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف آزاد جموں و کشمیر، پاکستان
اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ، ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک یکجہتی واک منعقد ہوئی، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس اور شاہراہ دستور پر کشمیر بنے گا پاکستان کے بینرز آویزاں کیے گئے۔ شرکاء نے عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ غزہ میں تعینات کی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی دفاعی حکام نے قانون سازوں کو بتایا کہ غزہ میں 2 سالہ جنگ کے بعد استحکام قائم کرنے کے لیے تشکیل دی جانے والی بین الاقوامی فورس میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا پہلے ہی اس مشن کے لیے اپنی فوج بھیجنے کی پیشکش کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق آذربائیجان نے بھی اپنے فوجی فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوجیوں کی ممکنہ شمولیت کے بارے میں اب تک باضابطہ طور پر کوئی اعلان یا عوامی سطح پر تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ غزہ میں فلسطینی درجنوں لاشوں کو دفن کر رہے ہیں، جو اسرائیل نے اسرائیلی اسیران کی باقیات کے بدلے واپس کر دی ہیں۔ ان میں سے بہت سی ناقابل شناخت ہیں اور تشدد اور مسخ ہونے کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے عمل میں آنے کے 2 ہفتوں سے زیادہ کے بعد غزہ میں فلسطینی اب بھی خوراک، صاف پانی، ایندھن اور قابل اعتماد پناہگاہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پٹی میں داخل ہونے والی امداد کو روک رہا ہے۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی اسیران کی باقی 13 لاشوں کی تلاش کا دائرہ وسیع کر دیا ہے اور وہ ریڈ کراس اور مصری ٹیموں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے زیر قبضہ علاقے کی تلاش کے لیے کام کر رہی ہیں۔ غزہ میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں کو نہ پھٹنے والے ہتھیاروں سے خطرات کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے چھوڑے گئے دھماکہ خیز مواد سے کم از کم 53 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی بحریہ کے ایک ہیلی کاپٹر اور ایک لڑاکا طیارے کو جنوبی بحیرہ چین میں 2 الگ حادثات پیش آئے ہیں۔ پہلا حادثہ MH-60 RC ہاک ہیلی کاپٹر کے ساتھ پیش آیا، جو USS نیمٹی سے پرواز کے دوران سمندر میں گر گیا، تاہم تینوں اہلکار محفوظ رہے۔ تقریباً 30 منٹ بعد FA-18F سپر ہارنٹ طیارہ بھی معمول کی کارروائی کے دوران گر کر تباہ ہو گیا، مگر دونوں پائلٹ بحفاظت ریسکیو کر لیے گئے۔ بحریہ نے بتایا کہ تمام اہلکار محفوظ ہیں اور تحقیقات جاری ہے۔ رواں سال کے نوبل امن انعام کا اعلان وینزویلا کی سیاسی رہنما ماریا کورینا مچادو کے لیے کیا گیا ہے۔ انہیں جمہوریت کے فروغ اور آزادانہ انتخابات کے لیے جدوجہد پر یہ احساس دیا گیا۔ اعلان ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں ہوا، جبکہ انعام 10 دسمبر کو باضابطہ طور پر دیا جائے گا۔ کمیٹی کے مطابق اس سال 338 امیدواروں میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے، لیکن وہ ایک بار پھر محروم رہے۔ کرکٹ ایڈیلیڈ اوول میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے میچ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچوں کی سیریز اپنے نام کر لی۔ میتھیو شاٹ نے 74 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جبکہ ڈیبیو کرنے والے کوپر کانولی نے نصف سنچری بنائی۔ بھارت نے کپتان روہت شرما کی 73 رنز کی بدولت 264 رنز بنائے، مگر آسٹریلیا نے 22 گیندیں قبل ہی ہدف حاصل کر لیا۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ ہفتے کو سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔